میرا گھرانہ بڑا مذہبی تھا اور مجھ پہ پردے کی سخت پابندی تھی۔ مجھے یونیورسٹی میں بھی پردہ کرنا پڑتا تھا کیونکہ ہم جس فیملی سے بلونگ کرتے تھے وہاں پہ پردہ جو ہے وہ لازم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میں القاہرہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ القاہرہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی میرا دیوانہ بنا پھرتا تھا۔ ہم دونوں نے جلد ہی فیصلہ کیا کہ ہم شادی کر لیں گے۔ شادی کے بعد ہم یہیں پر رہیں گے کیونکہ لڑکے کا تعلق اگرچہ پاکستان سے تھا مگر وہ رہتا سعودیہ میں تھا۔ اس کی خوبصورتی پر اشک آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ایک خوبرو انسان تھا، خوبصورت خاندانی اور مردانہ وجہ سے بھرپور شخص تھا۔ اس کا نام عمار تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی دیوانی ہو سکتی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ جیسے مجھے عمار جیسا لڑکا مل ہی گیا ہے تو میں اپنے ماں باپ کی رضامندی سے اس سے شادی کر لوں، لیکن جب ماں باپ سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے اتنی دور رہنے والے لڑکے کو ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، تم پاکستان آؤ تو ہم تمہاری شادی یہیں کسی لڑکے سے کر دیں گے۔ لیکن مجھے تو اس سے محبت تھی اور اس کو مجھ سے محبت تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے بعد میں کس عذاب میں پھنس جاؤں گی۔ خیر، اماں ابا کی رضامندی نہ ملنے کی وجہ سے میں سخت مایوس ہوئی۔ اسی طرح شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اماں ابا کی رضا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ اس وقت عشق کی پٹی میرے آنکھوں پہ سوار تھی، کیونکہ میرے سر پر عمار کی محبت سوار تھی۔ ساری باتیں طے ہو چکی تھی۔ میرے اور عمار کے نکاح میں 2 دن باقی رہ گئے تھے جب مجھے ایک لڑکی نے ایک عجیب بات کہی۔ کہنے لگی، دانیہ تم اپنا حق مہر جو 30 لاکھ سے کم مت رکھنا۔ یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ کیوں بھائی، 30 لاکھ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ حق مہر شوہر کیسے دے پائے گا؟ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم اپنا حق مہر ایسے ہی رکھنا کہ وہ کبھی تمہیں چھوڑ نہ سکے۔ مجھے کیوں چھوڑ دے گا؟ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور میرے لیے ہی وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن میں نے یہ بات کو جھٹلا دیا کیونکہ مجھے گلفشاں کی خاموش کروا دیا کہ لیکن مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میں نے عمار سے یہ مطالبہ ضرور کیا کہ تم میرا حق مہر زیادہ رکھو۔ اس نے کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، طلاق دے دوں گا؟ اسی وجہ سے تمہیں حق مہر زیادہ چاہیے۔ یہ بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر تم خوشی خوشی مانو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ناراضگی سے کہتے ہو تو میں تم سے یہ حق مہر نہیں لوں گی۔ میری بات سن کر عمار مسکرایا اور بولا، تم پر تو میری جان بھی قربان، 1000 جانیں بھی ہوں تو تم پر ایک کہنے پہ میں وار دوں، یہ کیا چیز ہے؟ لیکن یقین رکھو کہ شادی کے بعد تم اور میں مل کر کئی 30 لاکھ کمائیں گے۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کی مذاق میں کہی گئی بات کو میں نے سیریس نہیں لیا۔ میں نے اس کو یہی سمجھا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ تم ان 30 لاکھ کو بھول جاؤ گی اور مجھ پر بھروسہ کرو گی۔ میں نے اللہ کے بھروسے پر عمار سے نکاح کر لیا کیونکہ عمار کے ساتھ حق مہر رکھ کر میں اس کی نظر میں لالچی نہیں بننا چاہتی تھی کہ وہ بھی مجھ پر بھروسہ کرے جیسے میں اس پر کرتی ہوں۔ ہماری شادی کی رات بہت حسین تھی۔ عمار نے بہت خوبصورت انتظام کر رکھے تھے۔ گھر کو ایسے سجایا تھا جیسے کسی شیش محل کو کوئی عالی شان کمرہ ہو۔ میں تو اس گھر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ عمار مجھ سے کہنے لگے کہ یہ سب مجھ پر اللہ کی مہربانی ہے جو میں نے اتنے زیادہ پیسے صرف 6 مہینے میں کمائے، وہ بھی بنا کچھ کیے۔ میں یہ سن کر تھوڑا شک میں پڑ گئی تھی۔ مجھے تب بھی یہ بات کا احساس نہیں ہوا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے بس یہ لگا کہ عمار کی باتیں عجیب سی لگی تھیں۔ وہ تو مجھ سے یہی کہا کرتا تھا کہ میں کوئی کام نہیں کرتا، میری کوئی نوکری نہیں ہے، مگر اب وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیسے اس نے گھر بیٹھ کر بنا کوئی کام کیے کیسے کما لیے۔ مگر کیسے، یہ بات وہ مجھے نہیں بتا رہا تھا، جبکہ میں کبھی عمار سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے اس نے شادی کی رات مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ مجھے ایک گرینڈ پارٹی دینا چاہ رہا ہے جس میں ہمارے تمام جو فرینڈز ہیں یونیورسٹی کے وہ موجود ہوں گے اور ہم خوب ہلا گلا اور مستی کریں گے۔ اور وہ لوگ ہماری شادی پر بہت خوش تھے اور آئے بھی تھے۔ اس کی وجہ سے میں بھی بہت خوش ہوئی۔ دل کو سکون ملا تھا کہ مجھے اتنا خیال کرنے والا شوہر مل رہا ہے۔ عمار نے مجھے خود ہی وہ ساڑی لا کر دی تھی، کہتا کہ تم ساڑی پہنو، تمہیں ساڑی اچھی لگے گی، اگر تم نہ ہوتی، اگر تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں اس کو یہی لا کر دیتا۔ مجھے خود ہی وہ ساڑی لا کر دی اور کہتا کہ اگر تم نہ ہوتی تو کسی بھارتی لڑکی سے شادی کرتا جو رنگ برنگی ساڑیاں پہنتی، کیونکہ مجھے وہ پسند ہے۔ میں اس کی انہی باتوں کی وجہ سے متاثر ہو کر بھارتی طرز کی لباس پہنتی تھی۔ میں نے ساڑی پہنی، ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور پارٹی میں پہنچ گئے، مگر یہاں آ کر عمار کی آنکھیں ہی بدل گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر خاموش ہو جاتا۔ پارٹی میں جاتے ہی میں نظر اپنی سہیلی پر پڑی تو وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی گلے لگ کے رونے لگی اور بولی، کیا بنے گا تمہارا؟ تم نے شادی تو کر لی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا سعدیہ کی بات سن کر۔ مجھے عجیب لگا، شادی میری ہوئی ہے، ڈر تم کیوں رہی ہو؟ میں نے رکھائی سے کہا تو بولی، بس وانیہ تم اپنے بے حد خیال رکھنا اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ اپنا خیال رکھنا، اور یہ بھی دیکھنا کہ تمہیں ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جسے سننے کے بعد تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو تم صرف پچھتاؤ گی۔ دیکھو تمہارے شوہر نے تم سے 1 ہفتہ پہلے شادی کی ہے،
بھلے وہ تم سے محبت کرتا ہے مگر مرد پر اعتبار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح شام تم پر بلا وجہ غصہ کرے، لیکن تم اس غصے کے کوئی جواب نہیں دینا۔ اگر تم جواب دو گی تو تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں ایسا کیوں کرنے لگی اور ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوتی سعدیہ جو تم ایسی ہولناک باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اسے کہا تو سعدیہ بولی کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تمہاری اور عمار کی لڑائی کتنی شدید ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سعدیہ کو ہمارے اندر کے معاملات کا کیسے پتہ، جبکہ وہ تو صرف میری ایک سہیلی تھی۔ وہ میرے گھر میں بھی نہیں رہتی تھی، نہ ہی وہ آتی جاتی تھی، نہ ہی عمار سعدیہ سے بات کرتا تھا، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے چپ اختیار کر لی تھی، بس اب میں سعدیہ پر نظر رکھے ہوئے تھی کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ سعدیہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آخر وہ ہمارے پیچھے پڑی ہی کیوں ہے؟ لیکن ان سب کی نوبت نہیں آئی تھی۔ شام کو جب میں گھر آئی تو میرے شوہر نے فوراً سے کمرے کی کنڈی لگائی اور اپنا خون خار نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی تیور دیکھ کر میں ڈر گئی اور سہم کر پوچھا، کیا بات ہے عمار؟ آپ بہت غصے میں لگ رہے ہیں۔ میری بات سن کر عمار مجھ پر غصے سے گھرایا اور بولا، تمہیں میرے غصے کی کب پرواہ ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ میں تم جیسی بدکار لڑکی سے شادی کیسے کر لی؟ عمار کے منہ سے اپنے لیے اتنی زہر سن کر میں سہم گئی۔ میں نے کہا، کیا بدکاری کی؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میں بدکار نہیں ہوں، میں نے تو آپ کے سوا آج تک کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے تو آج تک کبھی کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے عمار کو سمجھانے کی کوشش کی مگر سائڈ پر پڑا گلدان اٹھا کر فرش پر دے مارا تو مجھے اس کی غصے کی شدت کا اندازہ ہو گیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آخر آپ کو شک کس سے ہو گیا؟ مجھ پر، جبکہ میں تو آپ کے سامنے ہی ہوتی، میں موبائل فون بھی استعمال نہیں کرتی، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھی طرح سمجھتا ہوں میں تمہارے جیسی عورتوں کو۔ عمار نے یہ کہہ کر پاس پڑا میرا میک اپ باکس اٹھا کر فرش پر زور سے دے مارا۔ میرے دل سے چیخ نکلی، عمار آپ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کے علاوہ کسی سے بات تک نہیں کی۔ عمار غصہ کر کے گھر سے نکل گیا اور میں پریشانی میں بس روتی چیختی اور چلاتی رہ گئی۔ میرے ذہن میں بار بار سعدیہ کی باتیں گھوم رہی تھی۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ عمار جتنا مرضی غصہ کرے تم اس کا جواب نہیں دینا، لیکن سعدیہ نے یہ بات آج ہی کیوں کی تھی جب عمار مجھ پر غصہ کرنے والا تھا؟ کیا عمار اور سعدیہ کا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ صرف مجھے جانتی تھی جب میرے اور عمار کی شادی ہوئی تھی تو اس نے میرے اور عمار کے بارے میں زیادہ نہیں پوچھا، تو سعدیہ کی طرف سے میرا دل صاف تھا کیونکہ وہ صرف شاید میرا بھلا ہی چاہتی تھی۔ میں اس پر شک نہیں کر سکتی تھی، وہ تو اس وقت میری موسنا تھی۔ سعدیہ نے مجھے بار بار یہی تاکید کی تھی کہ تمہارا شوہر اگر صبح شام دن میں 5 بار بھی غصہ کرے تو تم تب تک جواب نہیں دینا جب تک تم امید سے نہیں ہو جاتی۔ جب تم امید سے ہو جاؤ گی تو پھر بے شک تم اپنی مرضی کر لینا، لیکن فی الحال تو صرف اور صرف اپنے شوہر کی مانو۔ میری سعدیہ کی باتیں دل میں رکھ لی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی دور ہوں اور ان سے بھی بغاوت کر کے یہ شادی کی ہے۔ اب اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو مجھ پر زیادہ مشکل آن پڑے گی اور وہ لوگ مجھے قبول بھی نہیں کریں گے۔ عمار کی بھی نہ ہو سکی تو میرا اور عمار کا رشتہ نہ چلا تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر عمار سے میرا رشتہ نہ نبھا تو گھر والے یہی کہیں گے کہ مستری لڑکے دھوکے باز ہوتے ہیں اور عمار کو ہوتے ہوئے اور عمار کو کوئی دھوکہ باز کہے، یہ بات مجھ سے منظور نہیں ہوتی تھی۔ میں نے خاموشی سے جائے نماز بچھائی، نماز پڑھ کر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ عمار کا دل میری طرف سے پلٹ جائے، وہ میری طرف دوبارہ آ جائے، اس کے دل میں محبت بیٹھے اور وہ مجھے پہلے کی طرح عزت دے۔ میں سوچا تھا کہ میری دعاؤں کا عمار کے دل پر ضرور اثر ہوگا، لیکن جیسے ہی عمار گھر آیا تو اس کے تیور پہلے سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ میرے کمرے میں سونے کی بجائے دوسرا کمرہ کھول کر اس میں جا کر سو گیا۔ مجھے یہ بات بری اور بہت بےزتی والی لگ رہی تھی، یعنی اس نے مجھ سے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا۔ عمار مجھے اس بات کی کوئی وجہ تو بتائیں، جبکہ میری پریشانی تھی کہ بس ہاتھوں کو چھو رہی تھی کہ میں نے سعدیہ سے رابطہ کرنے کا سوچا۔ میں اپنے کمرے میں آئی، کمرے کو کنڈی لگائی اور سعدیہ کو فون ملا دیا۔ کنڈی لگانے کے بعد عمار وہاں پہ آ گیا اور اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ حالانکہ ابھی میں سعدیہ سے پوچھ رہی تھی کہ میرا شوہر بہت سخت غصے میں ہے، کہنے لگی کہ یہ بات تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتائی تھی، مصر کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کے وہ چپ ہو گئی، کیسے ہوتے ہیں؟ سعدیہ مجھے بتاؤ، میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے مجھے اپنے شوہر کے سامنے بولنے سے منع کیوں کیا، اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج رات وہ مجھ پر غصہ کرے گا، چیخے گا، چلائے گا؟ بس میری جان، مجھ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، سعدیہ نے بڑے ماہرانہ انداز میں کہا تو مجھے اس پر رشک آنے لگا۔ وہ ہر وقت خوش رہتی تھی جبکہ اس کا شوہر اسے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں سعدیہ سے بات کر رہی تھی تو وہ اپنی شوہر کی تعریفیں کر رہی تھی۔ اس ٹائم میں سعدیہ نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے پوری رات تو نہیں بتا سکتی راز کی بات، لیکن یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے سامنے ہرگز غصہ نہ کروں، چاہے وہ جتنی مرضی مجھے باتیں سنا دے۔ مجھے باتیں سنائے گا، اپنا دل کی بھڑاس نکال لے گا، لیکن مجھے خاموش رہنا ہوگا۔ مجھے اس سے کوئی فرمائش کریں جس کے دل میں نہ ہو، لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر کے سامنے غصہ نہ کروں۔ اس سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کروں گی جس کی میں اہل نہ ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر کے سامنے غصہ نہ کروں۔
سعدیہ نے کہا اسے سب کے پیچھے ایک راز ہے اور اس راز سے وہ مجھے فی الحال واقف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے یہ بات بہت بار پوچھی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک سب کچھ ہو نہیں جاتا میں تمہیں اس کے پیچھے کی وجہ نہیں بتا سکتی۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہارے شوہر کو کچھ غلط سمجھ رہی ہوں، بس تمہیں صرف احتیاط کرنے کا بول سکتی ہوں۔ سعدیہ کی بات پر مجھے یقین تھا، لیکن ابھی میں اس سے فون پر بات کر رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ میرا شوہر زور زور سے پیٹنے لگا۔ عمار کی یہ عادت نہیں تھی، وہ کبھی بھی دروازہ نہیں پیٹتا تھا، لیکن آج اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ بولا کہ دروازہ کھولو، مجھے سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ تم جیسی بدکار لڑکیاں شوہر کو دھوکہ دے کر دوسرے مردوں سے باتیں کرتی ہیں۔ وہ اندر داخل ہوا اور مجھ سے بولا کہ اپنا موبائل میرے حوالے کر دو۔ میں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی۔ میں نے پھر سے بھی فون اس کے حوالے کیا، اس سے کھڑے کھڑے 3 الفاظ بول کر مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری شادی کو تو ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں؟ انہوں نے تو مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تم مصری لڑکے سے شادی ہرگز نہیں کرو گی، ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکیں گے، پر میں نے ماں باپ سے بغاوت کرتے یہ شادی کی تھی۔ میں اپنے شوہر کے منہ سے طلاق کے الفاظ سن کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا اور میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ مجھے طلاق دینے کے بعد کمرے سے چلا گیا۔ میں بیٹھی رونے لگی۔ رات کی اس پہر میں اور کہاں جا سکتی تھی؟ میں اسی کمرے میں بیٹھ گئی اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں نے سعدیہ کو موبائل اندر سے کنڈی لگا کے اس کو دوبارہ فون کیا تو اس کو ساری تفصیل بتا دی اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے بلا وجہ طلاق دے دی۔ یہ سن کر وہ بھی خاموش ہو گئی اور بولی کہ مجھے ایسی امید نہیں تھی تمہارے شوہر سے، کیونکہ ابھی تم لوگوں کی شادی کو 2 ہی ہفتے ہوئے تھے، لیکن اب تم اپنی حفاظت کرنا کیونکہ وہ تمہیں اس گھر سے ہرگز نہیں جانے دے گا۔ مجھے سعدیہ کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ کیوں جانے نہیں دے گا؟ اب تو ہماری طلاق ہو گئی ہے۔ طلاق کے بعد میں اس پر حرام ہو گئی ہوں، اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے اپنے گھر میں روک کر رکھے۔ اسے حق نہیں، مگر وہ ایسا ہی کرے گا۔ سعدیہ کی بات اپنی جگہ تھی، لیکن مجھے اپنے عمار پر یقین تھا کہ اب رشتہ ٹوٹنے کے بعد مجھے یہاں نہیں روکے گا۔ زبردستی کی عادت تو اس میں شروع سے ہی تھی۔ اس کی یہی بات مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ مجھے اب کہاں جانا ہوگا، تو اس نے کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ یا اپنے کسی دوست کے گھر چلی جاؤ، کسی دوست کے گھر چلی جاؤ تاکہ تمہاری میں وہاں پر بھی مدد کر دوں گی۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شاید صبح کے 10 بج چکے تھے، کیونکہ میں صبح تک جاگ بھی رہی تھی۔ صرف روشنی ہونے کا انتظار کرتے ہوئے میں سو گئی تھی۔ اب جو دیکھا تو صبح کے 10 بج چکے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کھل رہا تھا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے اب عمار پر بہت اجنبی اور غیر لگ رہا تھا، کوئی مجھے اغوا کر کے جیسے لایا ہو۔ مجھے اپنے ہی کمرے میں قید کر دیا۔ میں نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں واقعی عمار مجھے یہاں زبردستی بند کرنا تو نہیں چاہتا۔ مجھے سعدیہ کی بات یاد آنے لگی۔ اب مجھے حیرت تھی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینے والا تھا تو میں سعدیہ کو پتا تھا، اور جب مجھے طلاق دینے کے بعد اپنے گھر میں قید رکھ رہا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ میں نے رات تک کا انتظار کیا، کیونکہ میں دروازے کو توڑنے سے تو قاصر تھی۔ مجھ میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ میں اتنے بڑے لوہے کے دروازے کو توڑ سکتی۔ شور کرتی تو میری اپنی ہی طاقت ضائع ہوتی۔ شام کو تقریباً 6 بجے عمار کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ندامت تھی اور سر جھکایا ہوا تھا۔ عمار کا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے طلاق غصے میں دی تھی۔ عمار مجھے یہاں سے جانے دو، تم نے دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ میں نے یہ کہہ کر آگے بڑھی تو عمار میرے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے اپنا سر میرے پاؤں میں رکھا اور بولا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں نے غصے میں تمہیں طلاق دے دی، ورنہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بولتا، اور عورت تو کبھی بھی نہیں بولتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم بے شک مجھے سزا دے دو، لیکن میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ تم صرف میری ہو، تم یہاں سے کہیں اور جاؤ یہ مجھے منظور نہیں۔ دیکھو میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں، یہ گھر میں تمہارے نام کر دوں گا، لیکن تم یہاں سے مت جاؤ۔ میں ایسا برداشت نہیں کروں گا کہ تم جا کر کسی اور کے گھر میں رہو۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عمار مجھ پر اپنی محبتیں لٹانے لگا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ اب ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر عمار نے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور زندگی پھر مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، کبھی کسی اور کے پاس جانے نہیں دے گا۔ اب مجھے سخت رونا آ رہا تھا، کیونکہ ہمارا حلال تعلق تو ٹوٹ چکا تھا۔ اس حرام رشتے میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے خود کو ایک جگہ پر قید کر لیا۔ عمار سے کہہ دیا کہ بھلے تم مجھے یہاں سے نکلنے نہ دو، لیکن میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ عمار نے کہا کہ میں اس سب کے لیے کوئی حل ڈھونڈوں گا، ایسا چل جیسے تمہارا پاس آ سکوں۔ میں نے عمار کو جتایا کہ ایسا تو کوئی حل نہیں ہے جسے تم اور میں دوبارہ ایک ہو سکے، لیکن ہاں ایسا ہے کہ ہم یوں ہی دور دور رہ کے ساری عمر گزار دیں۔ عمار بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دور تو نہیں رہ سکتے، اور آگ اور کا پانی کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے۔ میں تو عمار کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے صبر کر لیا تھا، مگر عمار نے مجھ سے کہا کہ اس سب کا حل تلاش کر رہا ہے۔ 2 دن کے بعد جو حل اس نے مجھے بتایا وہ میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ کہنے لگا اگر تو کسی اور سے وقتی نکاح کر لو
तो फिर तुम्हारी मेरे साथ दोबारा शादी मुमकिन है, हम दोबारा से निकाह कर लेंगे। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और के पास जाने का सोच भी नहीं सकती। तुमसे तलाक मिलने के बाद मैं वापस अपने दोस्तों के घर जाऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी पढ़ने लिखने में और बाकी कामों में गुजारूंगी, मगर दोबारा शादी नहीं करूंगी। मगर अमार बाजिद था, कहने लगा अगर तुम एक बार हलाला कर लो तो सारी ज़िंदगी में तुम्हें शहजादी बनाकर रखूंगा। अमार की बातें सुनकर मेरा कुछ दिन मार रहा था, क्योंकि सही बात तो थी ये कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती थी। मैंने कहा ऐसा कोई काबिल भरोसा आदमी ढूंढ लो जो फिर मुझे बाद में तलाक भी दे दे। अमार बोला कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ बहुत सारे अमीर मर्द ऐसे हैं जो कुछ महीनों के लिए शादी रचाना चाहते हैं। उनकी पहली बीवी ये होती है और दूसरी बीवी को बस वक्त गुजारी के लिए रखती हैं। इसमें हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी। हमारा क्या फ़ायदा, मैं चौंक कर पूछा। अमार ने कहा कि हमारा ये फ़ायदा है कि हमें हलाले के लिए आसानी हो जाएगी, और उनका फ़ायदा ये कि कुछ पल खूबसूरत लड़की के साथ गुजारने को मिलेंगे। अमार इस्लाम में मुझे बहुत कारोबारी इंसान मालूम हुआ, लेकिन मैंने इस बात का इजहार नहीं किया। बहरहाल कुछ दिन के बाद मेरा दूसरा निकाह का बंदोबस्त हो गया। अब मैं एक बहुत अमीर शख्स की दुल्हन बन गई। उसका नाम अब्दुल्ला था। उसके निकाह में आ गई थी। ये सब कुछ अमार की वजह से हुआ था। अमार ने इस आदमी को ढूंढा, उसके साथ मेरी निकाह का बंदोबस्त किया और अब वो मेरी तलाक का इंतज़ार कर रहा था। फ़ायदा तो पहली बात जो मुझसे की थी वो बड़ी थी कि कहने लगा कि तुम तो बड़ी चालाक निकली, 3 महीने का 30 लाख वसूल करोगी मुझसे। मैंने कहा मैं तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। कहने लगा तुम्हारे पिछले शौहर ने तुम्हारा हक महर 30 लाख रखा है और अब वो मुझे तुम्हें अदा करना होगा, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ जो किसी को दिल नहीं दुखा सकता। तलाक ना करूँगा। भाई इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहने की इसको तो कीमत अदा करनी चाहिए। ये सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई थी, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी कीमत वसूल करूँगी। मैंने तो ये निकाह सिर्फ अमार के पास वापस जाने के लिए किया था, मगर फ़ायदा मुझ पर अजीब तरह के अब्दुल्ला इल्ज़ाम लगा रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम ये हक महर बेशक मुझे ना देना और ना ही मैं इसको वसूल करने के हक में हूँ। अब्दुल्ला बोला कि तुम्हारा शौहर पागल हो जाएगा अगर मैंने ये हक महर अदा ना किया। मैंने कहा क्या मतलब? बोला कि तुम्हें मालूम नहीं है, शायद तुम भोली बन रही हो, लेकिन यहाँ पर तो ये रिवाज है। पहले शौहर दूसरा लाले वाले शौहर से काफ़ी पैसे वसूल करता है, उससे उनका खर्चा भी निकल जाता है और उनकी बीवी भी उन्हें वापस मिल जाती है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शौहर ऐसा करे, ये मुमकिन ही नहीं। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये साबित कर दूँ तो तुम पर ऐसा करे, या मुमकिन ही नहीं। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये साबित कर दूँ तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करूँगी और कभी भी अपने पहले शौहर के पास वापस नहीं जाऊँगी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और बोला मेरे पास रहने के लिए तुम्हें बहुत कुछ है और मेरे पास रहने के लिए तुम्हें बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ेगा। अपनी मोहब्बत भी सोच लो, अगर ऐसा कर सकती हो तो सबूत देने को मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उसने मेरे शौहर को फ़ोन मिलाया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी आकर मैंने माफ़ करना चाहती है। अमान ने ये सुनते ही गुस्से में आकर बोला कि ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैंने वो तुम्हें मुफ्त में नहीं दी जो तुम उसके कहने पर यह हक महर वापस कर दो। उससे यह हक महर मैंने तय किया है। मैंने मेरी इजाज़त और मेरी तलाक की वजह से वो तुम्हें कुछ दिन अपने पास रखने को मिली है। अब उसे शराफत से तलाक भी देना और 30 लाख भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनको मेरे आंसू निकल पड़े तो मैं ये मोहब्बत का खेल समझ रही थी, मगर अमार ने ये सब कुछ पैसा हासिल करने के लिए किया था। मैंने उसी वक्त अमार से कह दिया कि दोबारा मेरी शक्ल भी मत देखना। अमार मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया और मिन्नतें करने लगा। बोला कि ये तो हम मर्दों की ऐसी बात है, वरना मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात उसे बता देता तो वो रकाबत में आ जाता और तुम्हें कभी तलाक ना देता। मैंने तुम्हें बहुत घटिया सा जाहिर किया था कि वो तुम्हें जल्दी छोड़ दे। अमार की बात पर मुझे ज़रा यकीन नहीं बन रहा था, क्योंकि उसने मुझे तलाक भी बिलावजह दी थी और अब मुझे पूरा यकीन था कि ये सब भी उसने सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर किया होगा। वो यकीनन मुझे खिलौना समझ रहा था, मगर मैं घर बसाने वाली और मोहब्बत करने वाली औरत थी और उसने मुझे ऐसा खिलौना बना लिया था। फिर मेरी बात सालिया से हुई थी और सालिया और सादिया ने मुझे बताया था कि ये ऐसे ही कारोबारी आदमी हैं। ये लड़कियों को इसी तरह से वरगला कर उनके साथ शादी करता है और फिर उनका हलाला करवाता है, इसलिए वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है घर बैठ के। मैंने उसके पास वापस जाने से इनकार कर दिया और उस अमीर अब्दुल्ला शख्स के साथ रहना शुरू कर दिया। मैं सारा दिन उसके घर का काम करती थी, उसके बच्चों को संभालती थी, लेकिन एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही थी। मुझे माँ बाप की नाफरमानी करने की ये सज़ा मिली थी। तो नाज़रीन, जो लड़कियाँ अपने माँ बाप की नाफरमानी करती हैं तो उनके साथ ऐसा ही होता है। मैं अपनी सज़ा भुगत रही थी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की कई मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।